وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ کل ہم نے اپنی گفتگو کا جہاں اختتام کیا تھا وہیں سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی، صاحب فراش ہوئے، جب تک ظاہری طور پر بدن میں طاقت و قوت رہی آپ نمازوں کی امامت فرماتے۔ دھیرے دھیرے طبیعت میں کمزوری آنے لگی اور پھر آپ نے نماز کی امامت کا حکم حضرت ابو بکر صدیق کو دیا جماعت کرانے کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا، مگر ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ سوموار کا دن تھا۔ صبح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال نظر آ رہی تھی، اچھی لگ رہی تھی، مگر جیسے جیسے سورج چڑھتا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں فرق آنے لگا، طبیعت میں ناسازی آنے لگی۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے ان کے سر پاک کو گود میں لے رکھا تھا، یہاں تک کہ میرے گردن، گلے اور سینے کے بیچ میں حضور کا سر تھا۔ قربان جائیں حضرت عائشہ صدیقہ کے مقدر پہ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طلبہ اتنا بابرکت ہے، اتنا مبارک اور باعظمت ہے
کہ جس تلوے کو جبریل علیہ السلام بوسہ دیں تو جس ذات کا تلوہ ایسا ہو اس ذات کا سر کتنا بلند ہوگا، اس سر کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جن کا قدم ایسا قدم کہ بقول سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قدم تو قدم ہے یار، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تلوے کا دھون ایسا ہو کہ اگر وہ پانی تلوے کو دھل کر نکلے، وہ پانی کسی مردے پر چھڑک دو تو مردہ زندہ ہو جائے، وہ پانی ایسا تو پھر تلوہ کیسا ہوگا؟ ہاں بہرحال ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارکہ میرے یہاں تھا، اتنے میں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں، عبد الرحمن ان کا نام ہے، وہ میرے حجرے میں داخل ہوئے تو ان کے جیب میں مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور یہاں سر رکھے تھے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے آ کر سلام کیا، ہم نے جواب دیا، حضور نے بھی جواب دیا، اور آقا ایسے بار بار سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے معلوم تھا کہ حضور کو مسواک بہت پسند ہے، سرکار مسواک سے بہت زیادہ محبت فرماتے، بڑی پابندی فرماتے، بلکہ مسواک کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر شاق گزرنے کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو ان پر فرض کر دیتا۔ آپ ذرا سوچیں، یہ بات میں خاص طور سے عرض کر رہا ہوں، اللہ ہمیں حضور کی پسندیدہ چیزوں سے محبت عطا فرمائے۔ سرکار اتنی مسواک سے محبت فرماتے ہیں تو بار بار مسواک کو دیکھ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ سرکار کو مسواک بہت پسند ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا مسواک لے لوں ان سے؟ تو حضور نے سر ہلایا کہ ہاں مجھے مسواک ہی چاہیے۔ تو میں نے اپنے بھائی سے وہ مسواک مانگی اور مانگ کر میں نے حضور کو وہ مسواک دے دی۔ اب چونکہ سرکار کی جسمانی جو طاقت تھی نا ظاہری، وہ بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، کمزوری زیادہ تھی، سرکار نے مسواک کو منہ میں ڈالا، لیکن کمزوری، نقاہت اور ضعف کی وجہ سے مسواک کو چبا نہ سکے، کمزوری تھی، اور ظاہر بات ہے وہ ظاہری حیات کا آخری دن تھا تو چبا نہیں پا رہے تھے۔ تو میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے نرم کر دوں؟ حضور نے مسواک میرے ہاتھ میں دے دی، میں نے وہ مسواک لی اور اپنے منہ میں ڈال کر اسے چبایا تو اس کے ریشے ریشے الگ الگ ہوئے، وہ نرم ہو گئی۔ جب نرم ہوئی تو میں نے حضور کو دے دی، سرکار نے اس کو پھر اپنے منہ میں رکھ کر ادھر گھمایا، ایسے گھمانا شروع کیا۔ اس بات پر سیدہ عائشہ صدیقہ فخر کرتی ہیں، اس پر فخر کرتی ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے یہاں ہوا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اخیر وقت میں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے میرے لعاب کو مصطفیٰ کے لعاب سے ملا دیا۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے ہاں؟ کہ سرکار کے لعاب دہن سے سیدہ عائشہ صدیقہ کو لعاب تھوک مبارک مل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
ہم ان کے مقدر کو سلام کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی، بڑی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی ہیں۔ اللہ پوری امت کی طرف سے ہماری ماں کو ان کی خدمتوں کا صلہ عطا فرمائے، بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں سرکار نے مسواک فرمائی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی اور سینے میں گڑگڑاہٹ کی آواز جو سانس اٹکنے سے ہوتی ہے وہ آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ شریف ہل رہے تھے۔ میں نے اور ذرا کانوں کو قریب کیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پر تھا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز، غلام اور لونڈیاں، یعنی آخری وقت حضور کی زبان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نماز کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر چاکر، غلام اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گالی گلوچ نہ دو، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں، مگر اللہ نے ان کو تمہارا خادم بنایا، تمہیں مخدوم بنایا، تو اپنی گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے انہیں کمتر نہ سمجھو۔ سرکار نے غلام اور لونڈیوں کا خاص طور سے خیال رکھنے کا حکم دیا، نماز کی پابندی کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہیں پر ایک برتن میں پیالہ رکھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ نکال کر چہرے پر ملتے، بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پانی مسلتے اور کہتے کہ ہاں موت میں بڑی سختیاں ہیں، موت میں بڑی سختیاں ہیں، موت میں بڑی سختیاں ہیں۔ مولا موت کے وقت جو سختیاں ہیں میری امت کو اس سے بچا لے، ساری مجھے دے دے۔ جو پریشانیاں تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے، میری امت پر جو تکلیفیں گزرے گی مولا وہ سب مجھے دے دے، انہیں راحت عطا فرما۔ یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ لڑک گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اس حوالے سے روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض ہونے والی تھی تو جناب جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ اندر آنے کی آپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ وہ فرشتہ 70,000 فرشتوں کا سردار ہے، اور جن 70,000 فرشتوں کا وہ سردار ہے ان میں کا ہر فرشتہ 70,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ سرکار نے فرمایا کون ہے وہ؟ کہا حضور وہ ملک الموت ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلاؤ۔ موت کا فرشتہ اندر داخل ہوا، سلام کیا سرکار کو، اور فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہ آج کے بعد کبھی ایسا ہوگا، میں رب کا حکم مجھے یہ ہے کہ میں آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، کیا میں آپ کی روح قبض کروں؟ سرکار نے فرمایا کیا رب نے میری مرضی پہ چھوڑا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، رب کا فرمان یہی ہے، اگر وہ اجازت دیں تو میرے محبوب کی روح قبض کرنا، اور نہ کہیں تو واپس چلے آنا۔ بولو کیا شان ہے ہمارے نبی کی! دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہوا جس کی اجازت لے کے موت کا فرشتہ موت دیتا ہو یا روح قبض کرتا ہو، یہ واحد ذات ہمارے مصطفیٰ کی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ نہ آپ سے پہلے کسی سے اجازت مانگی ہے، نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی سے پوچھوں گا، کیونکہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ مجھے کرنی ہے۔
مگر اللہ کے آپ ایسے پیارے ہیں کہ رب نے مجھے کہا ہے کہ اگر وہ اجازت دے تو کام کرنا ہے اور منع کرے تو خالی ہاتھ واپس آنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب ملک الموت نے جب یہ کہا تو سرکار نے جناب جبریل کی طرف دیکھا تو جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب خود آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ خود آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، اپنا کام کر۔ فرشتے نے اپنا کام کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو جو ان کے شایان شان تھی اس اعتبار سے وقتی طور پر قبض کر لیا گیا۔ ایک شور، ایک ہنگامہ مدینہ میں بپا ہو گیا کہ سرکار کا وصال ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جس ذات پر دل و جان سے فدا ہو، اپنے ماں باپ، خاندان، رشتہ دار، اپنی جان سے زیادہ جس ذات سے محبت کرتے ہوں، اگر وہی محبوب ان کے بیچ میں سے چلا گیا تو صحابہ پر کیا بیتی ہوگی، صحابہ پر کیا گزری ہوگی۔ صحابہ کا بیان ہے کہ اس دن سے زیادہ تاریک دن ہم نے مدینہ میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنی حالت خراب، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ سکتہ یعنی بولنے کی طاقت نہیں تھی، سہمے ہوئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ حضور کا وصال ہوا ہے تو گویا میرے بدن کی طاقت ختم ہو گئی، میں جہاں بیٹھا تھا ہلنے کی طاقت نہیں تھی، کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہیں تھی مجھ میں، میرے ہوش اڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا تو معاملہ یہ تھا کہ جب انہوں نے سنا کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو انہوں نے تلوار نکال دی اور چیخ چیخ کے کہتے اگر کوئی یہ کہہ دے نا کہ میرے مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا ہے میں اسی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ یعنی ہوش باختہ ہو گئے سارے، تقریباً صحابہ کی یہی حالت تھی۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی اس گوشے میں بیٹھا ہے، کوئی اس گوشے میں بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے تو اٹھنے کی طاقت نہیں، کوئی کھڑا ہے تو بیٹھنے کی سکت نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا جلال نقطہ انتہا پر کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بس یہ کیفیت تھی۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ کھیتوں میں تھے، باغات میں کام کر رہے تھے، باغ میں کچھ کٹائی چھٹائی کا کام چل رہا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مدینے میں کیا ہوا، اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے کو جب پتہ چلا تو دوڑتا ہوا کھیت میں گیا اور دور سے آواز دے کر باپ سے کہنے لگا ابا جان کچھ پتہ ہے شہر میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں، میں صبح ہی آ گیا تھا فجر کے بعد۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ انہوں نے رندی کھرپی اپنی جو ہاتھ میں اوزار تھے چھوڑے اور سیدھے مدینے کی طرف آئے۔ مدینہ منورہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں جہاں سرکار تشریف فرما تھے وہاں گئے، چادر مبارکہ حضور کے جسم پاک پر ڈالی گئی تھی، وہاں جا کر سرکار کے سر پاک سے چادر ہٹائی، غور سے حضور کا دیدار کرنے لگے اور دیدار کرتے کرتے کہتے ہیں مولا کہ اب تیرا مصطفیٰ مسجد میں نظر نہیں آئے گا، مولا کیا میرے آقا اب ممبر پر تقریر کرتے نظر نہیں آئیں گے، اے اللہ کیا اب تیرا حبیب مصلی پر نظر نہیں آئے گا، اے مولا کیا تیرا مصطفیٰ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا، اے اللہ اگر یہی بات ہے کہ اب میں اپنے مصطفیٰ کا دیدار نہ کر سکوں گا تو اے اللہ اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میں مصطفیٰ کے علاوہ اب دنیا کی کسی چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک عاشق کی صدا تھی اور دل سے نکلی تھی، اللہ نے ایسی قبول کی کہ اسی وقت ان کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی تھی۔ جب وہ نابینا ہو گئے تو لوگ ان سے تعزیت کرتے تھے، بعد میں کہتے تھے افسوس یار تمہاری آنکھیں چلی گئیں، تو وہ کہتے تھے خدا کی قسم مصطفیٰ کے دیدار کے بعد میں کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اب اگر اللہ مجھے ہرن جیسی آنکھیں بھی دے نا تب بھی مجھے اس آنکھوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے
کہ میری آنکھوں کے کیمرے میں مصطفیٰ کی تصویر فٹ ہو گئی ہے، اب میں اور کچھ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ عاشقوں کا مزاج تھا۔ بہرحال ایک افراتفری کا ماحول تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر تھے۔ انہیں جب پتہ چلا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نام کا نعرہ لگاتے، ایک دیوانگی کی کیفیت تھی، واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ، کہتے 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 حجرے میں آئے اور سرکار کا جو پردہ تھا، چادر تھی، وہ ہٹائی اور سرکار کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اپنی حیات ظاہری میں بھی پاکیزہ تر تھے اور وصال کے بعد بھی پاک سے پاک تر ہیں۔ آپ نے یہ کہا اور پھر وہاں سے سیدھے مسجد میں آئے تو ماحول بالکل بکھرا ہوا تھا۔ آپ نے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بیٹھ جاؤ، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھو، میں کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے جھڑک دیا، کہا جاؤ، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں ایک انفرادی شان ابو بکر صدیق کی تھی کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حضور سے اگر کوئی محبت کرتا تھا تو ابو بکر صدیق تھے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے حواس کی حفاظت فرمائی۔ سب کے حواس گم ہو گئے، مگر حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے سنبھالا۔ سرکار ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، باقی لوگوں سے کہا بیٹھو۔ جب لوگ بیٹھ گئے تو آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں وہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور بھی رسول ہوئے۔ حضور سے پہلے حضرت آدم سے جناب عیسیٰ تک سارے رسولان اعظام اور انبیاء کرام حضور سے پہلے، وہ پہلے ہوئے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے افإن مات او قتل انقلبتم، کیا اگر رسول کو موت آ جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، وہ خدا نہیں، وہ رب نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت کو جب پڑھا تو صحابہ کا بیان ہے، اگرچہ یہ آیت کریمہ قرآن میں پہلے ہی حضور پر نازل ہو چکی تھی، مگر اس دن ہم کو ایسا لگا کہ ہم زندگی میں پہلی مرتبہ یہ آیت سن رہے ہیں ابو بکر صدیق کے زبانی۔ آپ نے فرمایا لوگو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور جس کی عبادت کرتے ہیں وہ موت سے پاک ہے۔ اللہ حی و قیوم ہے، اسے موت نہیں آئے گی، تو جس کی عبادت کرتے ہیں وہ رب زندہ ہے، اور حضور اللہ کے رسول ہیں۔ بس ہمارا اب کام یہ ہے کہ انہوں نے جو مشن ہم تک پہنچایا، اس مشن کو اب ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ اب اگر کوئی حضور کے نہ ہونے کی وجہ سے الٹے قدم پھر کر اسلام چھوڑ دے گا تو اس میں اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارا ہوگا۔ صحابہ کرام کی طبیعتوں میں بحالی آئی، تھوڑا سکون ملا ان کی تقریر سے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ لوگوں کی طبیعتوں میں جب سکون اور اطمینان آیا
تو بھئی اب جنازے کی تیاری کی جائے، کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں باتیں ہونے لگیں کہ جیسے عام جنازوں کو غسل دیا جاتا ہے ایسے حضور کو غسل دیا جائے گا یا نہیں؟ ابھی یہ بات پر ڈسکس ہو رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں ایک آواز آئی، لوگوں اللہ کے نبی کو غسل نہ دو۔ لوگوں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ چھان بین کی، ادھر ادھر دوڑ دھوپ کی، لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ غیبی آواز ہے، لہٰذا عام میتوں کی طرح سرکار کو غسل نہیں دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور کے چاچا، انہوں نے فرمایا آواز آئی مگر آواز دینے والا کون ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لہٰذا اس آواز پر ہم عمل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ آواز دینے والا نہ بتائے کہ کون ہے۔ اس وقت تک ہم شریعت کے قانون کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کا جو فرمان ہے کہ وصال اور موت کے بعد میت کو غسل دینا چاہیے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اتنے میں دوسری آواز آئی کہ لوگوں اللہ کے پیغمبر کو غسل دیا جائے۔ پہلی آواز شیطان کی تھی اور میں جناب خضر علیہ السلام ہوں۔ آپ ذرا کتنا پاکیزہ دور تھا یار، غیب سے آوازیں آ رہی ہیں، کتنا اچھا دور تھا ماشاءاللہ۔ میں خضر ہوں، سرکار کو غسل دیا جائے۔ لوگوں نے تیاری شروع کر دی، پانی وغیرہ گرم کیا گیا جو سنت کے مطابق سرکار کے احکامات تھے۔ پھر مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے؟ جیسے عام میتوں کے کپڑے اتار کر غسل دیتے ہیں ایسے، یا انہی کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے؟ پھر آواز آئی، لوگوں میں پھر خضر بول رہا ہوں، خبردار حضور کے کپڑے اتار مت دینا، انہی کپڑوں میں مصطفیٰ کو غسل دیا جائے۔ انہی کپڑوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی تیاری ہوئی۔ غسل دینے والوں میں حضرت مولا علی شیر خدا تھے، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب تھے، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ایک صحابی حضرت اوس بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گھڑوں میں پانی بھر بھر کے مدد کر رہے تھے اور یہ لوگ سرکار کو غسل دے رہے تھے۔ کتنے مبارک ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے جسم کو آخری غسل دیا ہے۔ سرکار کو غسل دیا گیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار کے جسم پاک کو جب ہم نے خشک کیا اور فارغ ہو گئے تو سرکار کے ناف میں ڈوٹی، ناف میں اور آنکھ کے پلکوں پر پانی کی نمی تھی، تری تھی، اور ناف میں تو ایک دو قطرہ بچا بھی ہوا تھا جس کی نظر اب کسی کی وہاں گئی نہیں تھی کہ اسے صاف کریں۔ میری نظر پڑ گئی کہ یہاں پانی ہے، آنکھوں پر بھی ہلکے ہلکے قطرے ہیں، تھوڑے تھوڑے گیلے ہیں۔ کہا میں نے اسے کسی کپڑے سے صاف کرنا گوارا نہ کیا، جذبات بڑھ گئے، عشق میں ترنگ ہو کر میں آگے بڑھا اور زبان سے اسے چاٹ لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ پانی جب میں نے چاٹ لیا اور پی گیا اسے، اس کے بعد سے میرے علم میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ پانی اتنا برکت والا تھا۔ 3 کپڑوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا جو سنت ہے سرکار کے فرمان کے مطابق۔ پھر مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور کہاں بنائی جائے، کہاں دفن کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا مسجد ہی میں دفن کریں گے، بعض نے کہا جنت البقیع میں دفن کیا جائے، بعض نے کہا کہ نہیں بیت المقدس لے جاتے ہیں، کیونکہ کئی انبیاء کرام کے مزارات بیت المقدس میں ہیں، ملک شام میں، لہٰذا جیسے اور نبیوں کے مزارات وہاں ہیں، ہم اب اپنے پیغمبر کو بھی وہیں لے جا کر دفن کر دیں۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، میں نے حضور کا فرمان سنا ہے، سرکار نے خود مجھ سے فرمایا
کہ پیغمبر کی تربت وہیں بنتی ہے جس جگہ پر پیغمبر کی موت واقع ہوتی ہے، جہاں ان کا وصال ہوتا ہے اسی جگہ پر انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت مولا علی نے کہا کہ ہاں میں نے بھی اپنے آقا سے سنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس زمین کے ٹکڑے پر پیغمبر وصال کرتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا پوری دنیا میں سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے بہتر ہوتا ہے، تو اس جگہ سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی کہ حضور کا مزار یہیں بنے گا۔ اب سوال کھڑا ہوا کہ حضور کی قبر کیسی بنے؟ شاید آپ لوگ نہیں جانتے، چونکہ ہمارے شہر سورت میں صرف ایک طرح کی ہی قبر کھودی جاتی ہے جسے صندوقی قبر کہتے ہیں۔ بالکل گڑھا کھود دیا آپ نے، حالانکہ یہاں بھی جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، اسے بھی صندوقی قبر نہیں کہتے جو ہم کہتے ہیں، مگر ٹھیک ہے، جائز ہے۔ مگر صندوقی قبر ہوتی ہے اوپر سے کشادہ ہوتی ہے اور پھر نیچے جب جائیں گے تو تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور تھوڑی زمین کا حصہ اسے کھولا چھوڑ دیتے ہیں، اسی کے اوپر برگے رکھے جاتے ہیں اور بیچ میں ناش کو رکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، سیدھے گڑھا کھود کر کے برگے الگ سے لگاتے ہیں، میت برگوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہوتی ہے صندوقی قبر اور ایک ہے بغلی قبر، یعنی سیدھے زمین میں کھودو اسے جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں کھودتے ہیں، اور پھر نیچے جا کر ایک سائڈ میں کعبے کی طرف ایک لحد نما بنایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بغلی قبر۔ وہ اندر کی طرف زمین کو کھودتے ہیں، کوڑتے ہیں اور ایک گفا ٹائپ بناتے ہیں، اس کے اندر لاش کو رکھا جاتا ہے اور پھر برگے اس پر لگا کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، وہ ہے بغلی قبر۔ مدینہ منورہ میں دو افراد تھے قبر کھودنے والے، ایک تھے حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری اور ایک تھے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح صندوقی قبر کھودتے تھے اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلی قبر کھودنے میں ماہر تھے۔ کون سی قبر کھودی جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ دونوں کو بلاتے ہیں، جو پہلے آئے گا وہ قبر کھودیں گے۔ ان کو بلانے کے لیے بندے بھیجے گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں اس وقت دعا کر رہا تھا، مولا جو قبر تجھے پسند ہو اپنے حبیب کے لیے اسی بندے کو پہلے بھیج دے۔ فرماتے میں یہ دعا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری آ گئے جو بغلی قبر کھودا کرتے تھے۔ وہ جب آئے تو ان کے ذریعے پھر وہ بغلی قبر کھودنا شروع ہو گیا، قبر خود کی تیار ہو گئی۔ اب آ گیا جنازے کا مسئلہ کہ سرکار کی نماز جنازہ کیسی پڑھی جائے۔ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں قلم بند کیا ہے اس بات کو کہ حضور کی نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں علماء متقدمین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز جنازہ ایسی ہی پڑھی گئی جیسے رائج ہے، حضور نے جیسے تعلیم فرمائی ایسے ہی جنازہ پڑھا گیا، مگر بعض علماء متقدمین فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ مشکات کی ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ جب مجھے تیار کر دینا تو میرے جسم کو تخت پر رکھ دینا اور حجرہ خالی کر دینا۔ سب سے پہلے جناب جبریل اپنے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اپنی لشکر کے ساتھ آئیں گے اور وہ آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ ان کے بعد میکائیل اپنے لشکریوں کے ساتھ آئیں گے، اسرافیل اپنے لشکریوں کے ساتھ آئیں گے، پھر ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ آئیں گے اور وہ آ کر درود و سلام پڑھتے جائیں گے۔ پھر بعد میں تم لوگ آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ پھر فرشتے آتے گئے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھا۔ کیا پڑھا؟ جب فرشتے فارغ ہو گئے تو پھر مرد حضرات آئے صحابہ میں، انہوں نے چونکہ کمرہ جو تھا نا حجرہ
وہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے کم کم لوگ آتے تھے اور صلاۃ و سلام پڑھ کر کے چلے جاتے، پھر دوسرے آتے سلام پڑھ کے چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب مرد حضرات جو بالغ تھے وہ ختم ہو گئے تو پھر عورتیں آئیں، عورتوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ ان کے بعد بچے آئے، پھر بچوں نے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، اور جب سب صلاۃ و سلام سے فارغ ہو گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تربت انور میں اتارا۔ جب جانے لگا تو قبر شریف میں حضرت مولا علی، حضرت عباس، حضرت فضل ابن عباس اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ حضرات قبر میں اترے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو داہنی کروٹ پر تھوڑا سا کراس کر کے آپ نے قبر میں ان کو لٹایا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے حضور کا آخری دیدار کرا دیا جائے۔ حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں کہ سب تو اوپر چڑھ گئے تھے، میں اکیلا قبر میں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور کی زیارت پھر ہمیں کرائی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے چہرے پاک سے کپڑا ہٹایا تو لوگوں نے دیدار کرنا شروع کیا، زیارت کرنے لگے۔ اتنے میں کسی صحابی نے کہا کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ذرا سنیں نا کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ میں جھکا اور اپنے کان کو حضور کے لبھائے مبارکہ کے قریب لے گیا تو حضور کہہ رہے تھے ربی امتی، ربی امتی، مولا میری امت، مولا میری امت، مولا میری امت۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی کہ جو پیغمبر ہم جیسے گنہگاروں کو زندگی میں کبھی فراموش نہ کرے، حد ہو گئی کہ قبر میں بھی امت ہی کو یاد کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی اپنی امت ہی کو قبر میں یاد کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور مر گئے کیا؟ جی اگر مر گئے تو یہ بولا کون؟ صحابہ کا بیان ہے۔ حضرت قسم بن عباس راوی ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ سرکار کہہ رہے تھے ربی امتی، ربی امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ اس کا مطلب ہوا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہاں ایک صوفیانہ گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب روح قبض ہوئی نا حضور کی، روح پاک کو نکالا گیا اور ملک الموت روح پاک مصطفیٰ کو لے کر جب بارگاہ رب العزت میں پہنچے کہ مولا تیرے محبوب کی روح پاک کو لے کر آئے، چونکہ اللہ کا قانون ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، بس اس پر عمل کرنا تھا۔ اتنی دیر کے لیے روح کو نکالا گیا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ باری تعالیٰ صوفیہ فرماتے ہیں فرشتے نے کہا مولا تیرے محبوب کی روح کو لایا ہوں، رکھوں کہاں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کی موتیں ہوئی۔ نیک اور پارسا لوگوں کی روحیں عالم علیین میں رکھی جاتی ہیں، اور جو گنہگار بدکار کافر و مشرک ہیں ان کی روحیں اور جگہ پر رکھی جاتی ہیں۔ مولا تیرے حبیب کی روح کہاں رکھوں؟ وہیں جہاں امت کی روح ہے۔ رب نے فرمایا میرے فرشتے وہاں رکھ جو جگہ میرے نبی کے جسم سے بہتر ہو، میرے نبی کے جسم سے جو جگہ تجھے بہتر نظر آئے اس روح کو وہاں رکھ۔ فرشتہ حیران ہو گیا، حضور کے جسم سے بہتر بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ ہاں حضور کا جو مزار ہے نا، یعنی جس مٹی سے حضور کا جسم لگا ہوا ہے وہ زمین کا ٹکڑا، پوری امت کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس پر حضور کا جسم لگا ہے وہ زمین کعبہ تو کعبہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ جب وہ زمین عرش اعظم سے افضل ہے تو پھر جسم پاک مصطفیٰ کتنا افضل ہوگا؟
اللہ نے فرمایا اس روح کو وہاں رکھ جو جگہ میرے مصطفیٰ کے جسم سے بہتر ہو۔ وہ فرشتہ کہنے لگا مولا تیرے نبی کے جسم سے کوئی جگہ بہتر ہے ہی نہیں۔ تو رب نے فرمایا پھر جہاں تھی وہیں رکھ دے، جہاں تھی وہیں رکھ دے۔ تو پتہ چلا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔